برادران گرامی قدر امام علی مقام نے مدینہ منورہ کو خیر باد کا، مکہ مکرمہ کو خیر باد کا، سوئے کربلا مسافر و غریب الدیار بن گئے۔ لیکن یاد رکھو اللہ والے اوطان، بے شک مکہ و مدینہ ہمارا مرکز ہیں، باعث برکت ہیں، لیکن مومن کو اپنے مشن کے لیے ان مبارک مقامات کو بھی چھوڑنا پڑے تو مومن کو بعد نہیں آنا چاہیے۔ امام حمام نے یہ ہمیں سبق دیا ہے، اسی لیے ایک شاعر اپنے انداز میں ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، کسی نے جب وطن پوچھا تو شاہ نے آگے فرمایا، مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ لوگوں ہم مدینہ سے چلے، مدینہ برادران گرامی قدر میرے حضور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں تاریخ عالم کے صفحہ پر موجود ہیں، قرآن کے صفحات پر موجود ہیں۔ حسین کریم نے بھی وہی کردار ادا کیا، نہ نانا کے شہر سے پیار کیا، نہ نانا کے مصلی و سجادہ سے پیار کیا، بلکہ کربلا میں آ کر ڈیرے لگائے، وطنوں بے وطن ہو کر بتا دیا، دنیا والوں حق کے لیے ان مقامات کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں۔ برادران گرامی قدر حضور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کا عکس آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ ارے ادھر میرے رب العالمین نے حق پرستی اور اپنی محبت کے راستے پر ابراہیم سے اسماعیل کی قربانی مانگی، لیکن وہ کس عالم میں قربانی آئی؟ وہاں اجمال رہا، یہاں تفصیل رہی۔ وہاں اجمال یہ ہے، تیاری کرنے والی اکیلی ہاجرہ ہے، تیار کروانے والا اکیلا ابراہیم خلیل اللہ ہے، لیکن ادھر حسین کی شہادت کا عالم تو یہ ہے، حسین کی شہادت کا چرچا بچپن میں ہو گیا، نانا جان بھی جانتے ہیں حسین شہید ہوگا، ابا علی بھی جانتے ہیں حسین شہید ہوگا، اماں فاطمہ بھی جانتی ہے شہید ہوں گے، بھائی حسن بھی جانتے ہیں شہید ہوں گے۔ ارے وہاں اکیلی ہاجرہ بیٹے کو تیار کر کے کربلا میں بیٹے کو مینا میں اتار رہی ہے، قربان گاہ میں اتار رہی ہے، یہاں سارا گھرانہ حسین کی قربانی کو جانتا ہے۔ لیکن قربان جائیے سیدہ ہاجرہ تیرے عزم پر اللہ کے نام پر بیٹا تیار کیا، نہ گھبرائی ہیں، نہ روئی ہیں، نہ واویلا کیا۔ دنیا کہتی ہے عورت صنف نازک ہوتی ہے، عورت نرم دل ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قسم دوستو اگر سیدہ ہاجرہ نہیں گھبرائی تو گودی میں لے کر قرآن کی لوریاں دے کر چکی پیسنے والی فاطمہ بھی نہیں گھبرائی۔ بولو یہ بھی اگر وہاں سیدنا ابراہیم اکیلے آزمائے گئے کہ بیٹا قربان ہوگا، یہاں نانا جان جانتے ہیں، ابا جان جانتے ہیں، امی جان جانتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت علی المرتضیٰ جنگ صفین کے بعد میدان کربلا دریائے فرات کے قریب سے گزرے، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا ہمارے اہل بیت کے خیمے یہاں ہوں گے، ان کا گرنا یہاں ہوگا، یہاں ان کے خون سے یہ زمین سیراب ہوگی۔ ادھر مولا علی یہ بیان کر رہے تھے، ادھر آنکھوں میں آنسو اتر آئے، لیکن میرے دوست نہ واویلا ہے نہ ہائے ہائے ہے، لیکن میں کہہ رہا تھا وہاں اکیلے ابراہیم نے دل پر حوصلہ باندھا، ادھر سارا خاندان جانتا ہے کہ حسین پروان چڑھ رہا ہے تو کربلا کے خونی منظر کے لیے چڑھ رہا ہے، لیکن قربان جائیے کوئی بھی نہیں کہتا مولا مصیبت ٹل جائے۔ ارے سارے کیوں چپ ہیں؟ او اہل بیت کے خانوادے خاموش کیوں ہو؟ زبان حال سے کہتے ہیں دنیا والوں ہمارا تو نعرہ ہے اگر یار راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت۔
برادران گرامی قدر، امام ہمام امام علی مقام کی قربانی اپنے آبا و اجداد کی قربانی کی تفصیل تھی، اس کی وضاحت کرتی چلی گئی۔ جناب ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل سے سوال کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ دوستو یوں بھی تو ہو سکتا تھا بیٹے کو بتائے بغیر ٹانگیں باندھ دیتے، ہاتھ باندھ دیتے، ذبح پر تیار ہو جاتے۔ پوچھا، اسماعیل کی بھی رائے لی تاکہ پتہ چل جائے دنیا والوں، اگر باپ صابر ہے تو بیٹا بھی، بولو بیٹا بھی، اگر باپ مولا کی رضا پر راضی ہے تو بیٹا بھی مولا کی رضا پر راضی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اونچی کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اے ابا جان، جو کر گزری ہے، جو رب العالمین کا حکم آیا ہے، اللہ کی قسم تاریخ کامل ابن اسیر اٹھائیے، البدایہ والنہایہ اٹھائیے۔ جب میدان کربلا میں پہنچ کر فائنل بات ہو گئی، شمر کہنے لگا، اے عمر بن سعد تو نرمی کر رہا ہے، اب نرمی نہیں ہوگی، اب دو باتیں، یا بیعت یزید ہوگی یا حسین قتل ہوگا۔ جب فائنل ہو گیا، امام علی مقام نے انکار کر دیا بیعت کرنے سے۔ آپ نے خیمے میں آ کر اپنے دوستوں کو جمع کیا، تمام تاریخ کی کتابیں متفق ہیں، سب کو بلا کر فرمایا، میرے جان نثارو، میرے غم خارو، میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، میرے بچوں، یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تمہیں اجازت ہے، لیکن اللہ کی قسم دوستو، شہزادان اہل بیت کی ہچکیاں بند گئیں، رو رو کر عرض کرنے لگے، حسین آج اگر تمہیں کربلا میں اکیلا چھوڑ جائیں، کل نبی کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی کہنے لگے، اے حسین ابن علی، ہم تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اگر حضرت اسماعیل کی استقامت میں فرق نہیں آیا تو کہہ دو حسین کے گھرانے کی استقامت میں بھی فرق نہیں آیا۔ اسی لیے حضرت حسن رضا بریلوی بولے، کہنے لگے، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ استقامت ہے آپ کے ساتھیوں میں، دوستوں میں۔ برادران گرامی قدر، حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو مد نظر رکھیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رضا کے لیے، حق بات کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس عزم کا اظہار کیا، اور حسین کریم کے عزم کے اظہار کا عالم کیا ہے؟ ایک ہی مطالبہ ہے، حسین بیعت کر لو۔ ارے چھوٹی سی بات تھی، اگر تقیہ کرنا جائز ہوتا، اگر اندر سے اور باہر سے اور ہونا اگر جائز ہوتا، اللہ کی قسم برادران گرامی قدر حسین کے لیے مشکل نہ تھا، لیکن حسین کریم نے اپنے عمل سے ثابت کیا، ہم اندر سے اور باہر سے اور نہیں ہیں، اور کبھی نہ کہنا میرے ابا علی نے 3 صحابہ کی بیعت اندر سے نہیں کی تھی، ہمارا جو اندر ہے وہی باہر ہے، ہم ڈپلومیسی والے لوگ نہیں ہیں، ہم منافقت والے نہیں ہیں، ہم تو حق بات کا پرچار کرنے والے ہیں۔ امام ہمام امام علی مقام نے فرمایا، لوگوں نتائج جو بھی ہوں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے۔ یزیدی کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے کربلا میں، اصل میں چونکہ آج کل یزیدی فکر پروان چڑھ رہی ہے، اس لیے یہ باتیں میں ساتھ ساتھ کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ایک مقام پر کہا تھا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات مجھے کرنے دو، یا واپس جانے دو، یا سرحد کی طرف جانے دو، یا سیدھا یزید کے پاس جانے دو، میں اس کی بیعت کر لوں گا۔ یہاں یہ بیعت کر لوں گا، یہ جملے یہ یزیدی اپنے پاس سے بڑھاتے ہیں، کسی تاریخ کی کتاب میں یہ جملے نہیں۔ اگر ہے کسی میں جرت تو لائے میرے سامنے۔
ہے کوئی ماں کا لال امام حسین کا ایک جملہ لائے، اس پر یہ یزیدی بڑا زور دیتے ہیں، جی آپ مان گئے تھے کہ میں جاتا ہوں، ظالم ابن زیاد نے جانے نہیں دیا۔ امام حسین نے جو کچھ کہا وہ بیعت کا نہیں کہا، فرمایا مجھے جانے دو، میں خود اس سے معاملہ کر لوں گا، خود اس سے معاملہ۔ اسی طرح کا ایک معاملہ وہاں ہوا تھا، وہ کیسے یزید کے پاس امام کو جانے دیتے؟ ایک معاملہ ہوا تھا، پتہ ہے کیا؟ امام حسین کی شہادت کے بعد جب یزید نے اس کے دربار میں خوشی کے شادیانے بجائے گئے تو اس کا بیٹا بڑی خوشی سے کہنے لگا زین العابدین میرے باپ کے شادیانے بج رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین خاموش رہے، مبتلا ظلم تھے، ظالموں کے چنگل میں تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آذان ہوئی۔ بولو کیا ہوا؟ آذان ہوئی۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا اب بتاؤ کس کے نانا کا نام بلند ہو رہا ہے؟ اب بتاؤ، اب بتائیں۔ یہ جانے دیتے تھے اگر بیٹے کے استدلال کا یہ عالم ہے تو باپ کے استدلال کا عالم کیا؟ علم والے سمجھیں بات کو۔ آپ کو بات آ رہی ہے سمجھ؟ آپ نے یہ نہیں کہا میں بیعت کر لوں گا، آپ نے فرمایا مجھے جانے دو میں معاملہ کر لوں گا۔ اور معاملہ برادران گرامی قدر کیا تھا؟ سر دیا لیکن دیا ہرگز نہ دستے حق پرست، اللہ اللہ کس قدر محکم تھا ایمان حسین۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق پر ڈس گئے برادران گرامی قدر تو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے ہوئے خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں، مجھے مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اے لوگو میں تمہیں اتنا بتا دوں، پہلی بات یہ ہے کہ تم نے خود خط لکھ کر مجھے بلایا ہے، اگر تم مجھے بطور مہمان قبول نہیں کرتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، ہم زبردستی مہمان بننے کے حق میں، تم نے خود بلایا۔ اور دوسری بات ہے لوگوں کسی مسلمان کا قتل کرنا، میرے دوستو اللہ کی قسم آج فکر کا دور ہے، میں فکر والے لوگوں کو دعوت دوں گا دوستو، جب 22,000 کا لشکر جرار سامنے ہو، 169 آدمی حسین کے ساتھ ہوں، ارے اس حال میں تو بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں، لیکن میرے کروڑوں سلام حق کے علم بردار حسین تجھ پر، ان حالات میں بھی اللہ کی قسم میرے حسین کی گفتگو سنیے، حق کا دامن نہیں چھوڑا، وتواصوا، وصیت کرنا نہیں چھوڑی، نصیحت کرنا نہیں چھوڑی، سمجھانا نہیں چھوڑا۔ اگر حسین کے نانا جان نے بتایا لوگو اگر اس راستے پر چلو گے جہنم کے گڑھے میں گرو گے، تو اللہ کی قسم کربلا کی دھرتی پر اس ظلم کے ماحول میں حق بات کی وصیت کرتے ہوئے میرے امام نے فرمایا اے یزیدیو، اے یزید کے حمایتیو، ذرا غور کرو، کسی مسلمان کا قتل کرنا 2-3 صورتوں میں جائز ہے، شادی شدہ مسلمان ہو، بدکاری ہو، زنا کرے، اسے رجم کر دیا جائے، یا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے اسے جواباً قتل کر دیا جائے۔ ارے لوگو میرے اندر تو کوئی بھی وجہ نہیں پائی جاتی، مجھے قتل کرنے کا تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے، وَإِن قَتَلْتُمُونِي، لیکن اگر مجھے قتل کر ہی دو گے مجھے بتاؤ کل میرے رب کی بارگاہ میں فما حجتکم عند اللہ، مجھے بتاؤ اگر مجھے قتل کر دو گے کل رب کی بارگاہ میں دلیل کون سی لے جاؤ گے؟ وتواصوا بالحق، کیا انداز ہے سمجھانے کا، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، ورنہ جو اتنے دنیا دار مطلب پرست تھے انہیں یہ باتیں کہنے کا کیا مطلب؟ کہو حسین اپنا حق ادا کر رہا، بولو اپنا، ساتھ ہی فرمایا لوگو آج اللہ کی دھرتی پر میرے بغیر صبت رسول کوئی نہیں ہے،
آج اللہ کی دھرتی پر رسول اللہ کا نواسا میرے بغیر کوئی نہیں ہے۔ اور لوگوں تم جانتے ہو میرا ابا علی مرتضیٰ ہے، میری اماں فاطمہ الزہرا ہے جو جنتی جوانوں کی سردار ہے، میرے نانا جان امام الانبیاء ہے، اور خود میرے اور میرے بھائی کے بارے میں میرے نانا جان نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ لوگوں مجھے میرے نانا نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا، سردار قرار دیا۔ اب تمہیں بتاؤ تم من قتل تم ہو، کسے قتل کرو گے؟ ہوش کی آنکھیں کھولو۔ برادران گرامی قدر امام ہمام نے جب یہ باتیں کی، اللہ کی قسم اگر میری باتیں آپ لوگوں کے دل میں اتر رہی ہیں تو بتائیے کربلا کے اس مجبور انسان کی دردمند باتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب باتیں دلوں میں اترنے لگی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے، لوگ دھاڑے مار کر جب رونے لگے، ایک بدبخت آگے بڑھ کر کہنے لگا حسین یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، اب فائنل کرو جو بات کرنا چاہتے ہو، بیعت کرنی ہے یا کہ نہیں کرنی۔ وہ جانتے تھے اگر رسول کائنات کا یہ شہزادہ یوں ہی وتواصوا بالحق کی بات کرتا رہا تو پانسا پلٹ جائے گا۔ دل پگھلنے لگے، دل مجبور ہو گئے آپ کی بات سننے پر۔ اور بن یزید ریاحی کی آنکھوں سے پردہ ہٹا، گھوڑا لے کر قریب آیا، عمر بن سعد کو کہنے لگا اقتلت بالحسین، کیا تو حسین سے لڑے گا؟ وہ کہنے لگا اس کے بغیر میرے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ میں حسین سے لڑوں۔ اور بن یزید کہنے لگا اے آدمی عمر بن سعد میں بڑی دیر سے سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں جہنم و جنت میں غور و فکر کر رہا ہوں، راستے یہاں ہو رہے ہیں، کدھر جاؤں؟ لیکن اللہ نے میرا ذہن کھول دیا ہے نادان، یہ حسین ابن علی ہے، اس سے لڑو گے؟ کہنے لگا میرے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ارے حر نے گھوڑے کو ایڑی لگائی، میرے امام کی بارگاہ میں آیا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حسین تیرا بڑا مجرم تو میں تھا، تمہیں کربلا میں لانے والا میں، یہاں مجبور کر کے اتارنے والا میں، واللہ مجھے علم نہیں تھا معاملہ یہ ہے، اے حسین خدا را مجھے معاف کر دو۔ فرمایا حر نہ گھبراؤ، ہم تو معاف کرنے والے نانا کے نواسے ہیں۔ وتواصوا بالحق، کیا حق کی تعبیر ہے۔ امام عالی مقام کی ایک ایک جملے میں، اگر آپ لوگ تو اجازت دیتے نہیں ہیں نا، ورنہ اجازت دیں تو اگر آپ کو عربی عبارات سنائیں تو خدا کی قسم دل آج بھی پگھل جائیں۔ انشاءاللہ کبھی سنائیں گے، اب تو وقت تھوڑا رہ رہا ہے۔ امام حسین حق پر ڈٹ گئے اور کہہ دیا لوگوں میں تو ایک عزم لے کر آیا ہوں، ارادہ لے کر آیا ہوں۔ بہرحال برادران گرامی قدر امام علی مقام کو حق پر ڈٹنے کی سزا کیا دی گئی دوستان گرامی قدر؟ وہاں پر معاملہ اپنے انداز میں، یہاں معاملہ اپنے انداز میں۔ حسین کو خوف زدہ کیا گیا، حسین کو پریشرائز کیا گیا، حسین کو دھمکیاں دی گئیں، حسین تیرے بیٹے نہیں رہیں گے، تیرے ساتھی نہیں رہیں گے، حسین سب کچھ تیرا لٹ جائے گا۔ لیکن میرے امام نے کہا دنیا والو میں نے خدا کی رضا کے لیے ہر فیصلہ قبول کر لیا ہے۔ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے صبت رسول نے، دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے صبت رسول نے، دامن میں اپنے بھر لیے صبر و رضا کے پھول۔ امام کا یہ عالم تھا۔
ایک عزم کر چکے، ارادہ کر چکے۔ برادران گرامی قدر، حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر میرے کروڑوں سلام۔ ابراہیم تیرے عزم جواں پر قربان جائیں۔ ارے 90 سال سے بڑا بوڑھا انسان کس عزم کے ساتھ جوان بیٹے کی گردن پر چھری رکھ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم میں پرتوے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے فیضان کے پرتو حسین تیرے عظمت پر بھی قربان جاؤں۔ آپ نے ابھی سنا شیعہ روایت کے مطابق حسین کے 8 بھائی میدان کربلا میں رہے، ہماری روایات کے مطابق امام صاحب کے 6 بھائی کربلا میں شہید ہوئے، 2 بیٹے شہید ہوئے، بھانجے بھتیجے شہید ہوئے۔ ارے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک اسماعیل دیا، لیکن وہ بھی رب نے بچا لیا۔ ارے یہاں کوئی بھی نہ بچا جو رب نے مانگا، حسین نے رضا سے قربان کر دیا۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ اے حسین تیرے عزم کو میرا سلام، تو کتنا مخلص انسان تھا۔ ارے تیرے دل میں اللہ کے عشق کا کیا عالم تھا کہ رب نے تیرے سارے قبول کر لیے۔ بولیے رب نے۔ ہاں وہاں اجمال تھا، یہاں تفصیل تھی۔ وہاں ایک اسماعیل کے لٹانے کا معاملہ، یہاں اللہ کی قسم کبھی عباس کا لاشا دیکھنا پڑا، کبھی عمر بن علی کا لاشا اٹھانا پڑا، کبھی عثمان بن حسن کا لاشا اٹھانا پڑا، کبھی ابو بکر بھائی کا لاشا اٹھانا پڑا، کبھی بھتیجے جوان قاسم کو جب دیکھا تو حسین کو بھائی حسن یاد آ گئے، آنکھوں میں آنسو آئے، میرے حسن بھائی کی علامت الوداع الوداع۔ لیکن اے جاننے والوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر میرا رب راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ یہ تھا اللہ کی قسم کیا عزم ہے، یہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجواں کا جگر دیا، کبھی بے زباں کا گلا دیا، چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، جو جمان رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا گئے۔ عرض کیا مولا کریم اگر میں نے تیری رضا کے لیے یہ موقف اختیار کیا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو تیری رضا کے لیے سب قربانی کا عزم لے کر آیا۔ برادران گرامی قدر، پھر امام ہمام نے اپنی جان سے بھی دریغ نہ کیا، اپنی جان پر بھی بن آئی تو میرے امام نے اس کو بھی خاطر میں نہ لایا۔ دوستان گرامی قدر، وہاں اجمال تھا، اسماعیل بچا لیا گیا۔ مولا وہاں بھی تیری حکمتیں، یہاں بھی تیری حکمتیں کیا نظر آئیں؟ وہاں ابراہیم نے اسماعیل دیا، میرے نام پر دے تو دیا، میں نے واپس کر کے ابراہیم کو بدلہ محمد کریم کی ذات میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے، باقی پہلے جتنے انبیاء آئے سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، سرکار اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ کیا عجیب ایک انداز ہے۔ پھر اسی نسل سے وہ قرض پورا ہونا چاہیے تھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ظاہراً کوئی آدمی مار نہیں سکتا تھا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، میرے نبی لوگوں سے حفاظت تیری کرنے والا میں ہوں، لہذا تمہیں کوئی قتل کر سکتا اور یہی وجہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن برادران گرامی قدر، اسماعیل علیہ السلام وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک بہت بڑی قربانی لی۔ علماء نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے بدلے میں دمبا اتارا، وہ قبول کر لیا۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا ہاں دمبا بھی قربانی ہے، لیکن ذبح عظیم کہنے کا حق یوں بنتا ہے کہ یہ کہا جائے گویا
فرمایا حسین نے کہا میرے مولا ہم نے کربلا میں اسماعیل کے بدلے میں 72 قربان کر دیے ہیں سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل بود یہاں وضاحت ہے تفصیل ہے اور پھر جناب برادران گرامی قدر آدمی کو سب سے جان پیاری ہوتی ہے امام علی مقام نے جان کا بھی دریغ نہیں کیا اور جان کو بھی نہیں بچایا بلکہ حق کے راستے میں اللہ کے نام پر اپنی جان بھی قربان کی ہے دوستان گرامی قدر میرے امام نے اللہ کی رضا پر سب کچھ قربان کر کے ہمیں بتایا لوگوں حق کے لیے بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے اور بتا دیا اللہ کی قسم ارے دنیا والوں بچے بھانجے بھتیجے تو دے دیے اپنا سر بھی دے کر بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں مجھے سر سے بھی رب اکبر پیارا ہے کٹوا رہا ہوں اس لیے اپنا سر نیاز حسین کریم کی قربانی کیا بتا رہی ہے ہمیں للکار للکار کر کہہ رہی ہے کٹوا رہا ہوں اس لیے اپنا سر نیاز کھل جائے تاکہ قوم پہ اس بات کا بھی راز کیا چیز ہے یہ سر کیا چیز ہے یہ سر کہ ہو جس کے کٹنے کا ڈر صدقے ہیں تیری راہ میں ایسے ہزار سر صدقے ہیں تیری راہ میں ایسے ہزار سر مرضی تیری یہی ہے تو کچھ مجھ کو غم نہیں مرضی تیری یہی ہے تو کچھ مجھ کو غم نہیں یہ دشت جنگ مجھ کو جنت سے کم نہیں اے میرے مولا میں نے حق کو تیرے لیے اپنایا جب اپنایا تو میں نے اس کا حق نبھایا میرے امام نے حق پورا کر دکھایا دوستان گرامی قدر ابراہیم و اسماعیل جب قربانی میں کامیاب ہوتے ہیں تو دیکھیے نا آج ہمارا بچہ پاس و ہم داد دیں گے استاد داد دیتا ہے دوست داد دیتے ہیں خدا کی قسم ابراہیم و اسماعیل کے عزم کا یہ عالم تھا کہ داد خود رب العالمین نے دی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا فرمایا ہم نے خود آواز دے کر عالم بالا سے کہا یا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم مخلص بندوں کو ایسا ہی اجر دیا کرتے ہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جب کامیاب ہوئے تو داد میرے رب نے دی برادران گرامی قدر جب حسین نے سب کچھ خدا کے نام پر وارا تو حسین کی داد کا انداز ایک حدیث سے ہمیں سمجھ آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 10 محرم الحرام کو مدینہ منورہ میں سو رہی ہیں این دوپہر کا عالم ہے 10 محرم الحرام کا دن ہے فرماتی ہیں مجھے خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا کیا ہوا رسول اللہ کا دیدار ہوا برادران گرامی قدر ام المومنین نے خواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت کی تو عرض کیا آقا یہ کیا ہے میں آپ کے بالوں پر گرد دیکھ رہی ہوں آقا آپ مجھے پریشان نظر آ رہے ہیں وَبِجَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهِ دَمٌ حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے جس کے اندر برادران گرامی قدر میرے آقا کریم کو خواب میں ام سلمہ نے دیکھا مشکاشی میں حدیث پاک موجود ہے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا آقا کریم کے ہاتھ میں شیشی ہے اس کے اندر خون ہے میں نے عرض کیا ما ھذا الدم یا رسول اللہ اے
اللہ کے پیارے حبیب یہ کیسا خون ہے؟ فرمایا لم ازل اعتق دم الحسین و اصحابہ، اے ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں اور میں صبح سے حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون جمع کرتا رہا ہوں۔ ارے اللہ کی قسم پتہ چلتا ہے ابراہیم و اسماعیل کو داد خدا نے دی ہے، حسین کو داد نانا مصطفیٰ نے دی ہے۔ گویا داد دی جا رہی ہے ہمارے بیٹے تمہاری قربانیوں پر، شاباش۔ یہ ہے انداز، حدیث پاک میں تو یہ الفاظ نہیں، لیکن عین اسی موقع پر ام سلمہ کہتی ہیں میں نے دن گنے رکھے، جب کربلا سے خبر آئی تو بالکل وہی وقت تھا جب رسول اللہ نے مجھے دیدار کرایا، مل رہا تھا۔ کس قدر مناسبت ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں لوگ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو شاباش، وہاں سے ملی داد، وہاں سے ملی انہیں داد نانا مصطفیٰ کی بارگاہ سے گویا روحانی طور پر ملی، تو گویا بزبان حال کیوں نام کہیں کہ دنیا والو اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو، بولو بولو، اس نواسے پر محمد اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو۔ لیکن برادران گرامی قدر وہ قربانی اجمال، یہ قربانی تفصیل یوں نہ سمجھیے وہاں ایک قربان ہونے کو گیا یہاں 72 قربان ہو گئے، یہ قربانی افضل ہے، حاشا وکلا یہ قربانی افضل نہیں ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے وہ انبیاء کا فعل ہے، یہ غیر انبیاء کا فعل ہے۔ حسین کریم تمام شانوں کے باوجود اللہ کے نبی نہیں ہیں، لیکن یوں سمجھ لو میرے دوستو جیسے قرآن اجمال ہوتا ہے حدیث تفصیل ہوتی ہے، حدیث اجمال ہوتا ہے فقہ تفصیل ہوتی ہے، ارے جیسے قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے دادا ابراہیم کی تفسیر حسین کر رہا ہے۔ لیکن افضل مقام و قربانی ابراہیم و اسماعیل کی قرار پائے گی کیونکہ وہ اصل ہیں، وہ نبی ہیں، اور کبھی غیر نبی کا کوئی عمل نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ اصل کائنات ہیں اس حوالے سے اور قربانی میں اصل ہیں، اور یہ اس کی فرع ہے۔ برادران گرامی قدر امام حسین علی مقام، اگر وہاں سے پھر رب نے داد بھی دی تو سلام بھی دیا، کیا دیا؟ فرمایا وسلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر سلام ہو، اور فرمایا ابراہیم وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے تیرا تذکرہ تیری قربانی کا چرچا بعد والے لوگوں میں کر دیا، اس قربانی کا چرچا بھی جاری ہے، اس قربانی کا چرچا بھی ہے جاری کہ نہیں ہے؟ مل کر بولو خدا کی قسم مسلمان ہی نہیں حسین کریم کو خراج تحسین پیش کرتے، کافر بھی کرتے۔ ایک غیر مسلم نے لکھا ہے حسین کریم کی قربانی یونیک تھی، لاسانی بے مثل قربانی تھی، اس لیے میں کہتا ہوں اس قربانی کو بھی داد مل رہی ہے، اس قربانی کو بھی داد مل رہی ہے، تبھی تو میں کہتا ہوں کہ آج تک ہیں غیر قوم میں بھی ثنا خوان حسین، آج تک ہیں غیر قوم میں بھی ثنا خوان حسین، اللہ اللہ کیا عظیم و شان ہے شان۔ اب مجھے پتہ چل گیا آپ تھک گئے ہیں، تھک گئے ہیں۔ برادران گرامی قدر آخری بات عرض کروں، کامیابی کنہیں ملے گی؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک، وتواصوا بالحق، غصہ ہو، خوشی ہو، رنج ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، مدینہ ہو یا کربلا، حق کا دامن نہ چھوٹے۔ ہمارا بھی معاملہ یہی ہونا چاہیے، یہ نہیں اپنا معاملہ ہو تو طیش میں آ جائیں، اور کا معاملہ ہو تو پھر عدل مان پڑ جائے۔ حق ہر جگہ اور ہر حال میں حق پر قائم رہنا چاہیے۔ وتواصوا بالصبر، اور میرے امام نے صبر کی تلقین کی۔ میری بہن زینب
جب تمہیں مجھے دیکھنا پڑے تو اس وقت بے صبر نہیں ہونا۔ میری بہن صبر کا دامن تھامنا، نوحہ نہیں کرنا، منہ نہیں پیٹنا، نوچنا نہیں ہے، بلکہ زینب صبر کر کے بتا دینا اگر حسین خدا کی رضا پر راضی ہے تو زینب بھی خدا کی رضا پر راضی ہے، اگر حسین سب کچھ قربان کر کے اللہ کی رضا پر راضی ہے تو زینب کبریٰ تیرا بھی یہی عالم ہونا چاہیے۔ اس لیے دوستو امام حسین کی زندگی گویا ہمیں بتا رہی ہے۔ آخری پیغام امام حمام کا ایک شعر کی صورت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آ رہی ہے دم بدم کربل کی وادی سے صدا، آ رہی ہے دم بدم کربل کی وادی سے صدا، عشق والو عشق میں سب کچھ فدا کرتے رہو۔ اے اللہ سے پیار کرنے والو، اللہ کے پیار میں قربانی کا جذبہ پیدا کرو، اللہ کے نام پر فدا کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ برادران ذی قدر، مسجد امیر حمزہ کے یہ اتنے بڑے اجتماعات، یہ دینی اقدار کو زندہ رکھنے کے لیے ہماری کوشش ہے۔ آپ لوگ اس میں ہمارے معاون بنتے ہیں، ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب نماز کے لیے ٹائم تھوڑا ہے، رکوع کا جواب تقریباً تقریر کے اندر میں نے دے دیا ہے۔ اب آذان ہوگی، جن دوستوں نے وضو کرنا ہے جلد وضو کریں، اور اس کے بعد سلام کا ایک آدھ شعر اور دعا وما علیہ الا البلاغ۔